ایک خوبصورت جنگل کے بیچ 3 اچھے دوست رہتے تھے۔ ٹونی چڑیا ایک سمجھدار اور ہوشیار چڑیا تھی۔ رانو چڑیا بہت ہی پیاری اور معصوم مگر بہت بہادر تھی۔ منٹو لومڑی ہوشیار اور ہمت والا لومڑ تھا۔ ان تینوں کو نئے ایڈونچرز کا بہت شوق تھا۔ ہر روز نئے نئے راستے ڈھونڈتے اور مزے کرتے۔ ایک دن یہ تینوں جنگل میں کھیل رہے تھے کہ منٹو کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے۔ ارے ٹونی، یہ دیکھو، یہ کیا چیز ہے؟ ارے یہ تو مجھے کسی خزانے کا نقشہ لگتا ہے۔ خزانہ؟ کیا واقعی؟ ہم ایک خزانہ تلاش کر سکتے ہیں اس نقشے کے ذریعے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے ضرور فالو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جا کر ہم کسی بہت پرانے اور خفیہ خزانے تک پہنچ سکے۔ ٹونی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو منٹو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوگا۔ اور ٹونی، تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں ایڈونچرز کرنے کا کتنا شوق ہے۔ چلو دوستو، پھر اپنا یہ ایڈونچر شروع کرتے ہیں۔ تینوں دوست نقشہ لے کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ نقشے کو فالو کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا اور وہ درخت بولنے والا تھا۔ رک جاؤ، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو میرے سوال کا صحیح جواب دو۔ اگر جواب غلط دیا تو تم تینوں پتھر کے بن جاؤ گے۔ پوچھئے اپنا سوال، ہم تیار ہیں۔ تو بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جو بغیر پیروں کے دوڑتی ہے اور بغیر پانی کے برستی ہے؟ ٹونی بہت ہی سمجھدار اور عقل مند چڑیا تھی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو پیڑ، اس کا جواب ہے ہوا۔ بہت خوب چڑیا، تم تو واقعی بہت سمجھدار اور ہوشیار ہو۔ جاؤ، تم تینوں آگے جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا آگے بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں۔ پیڑ، ہم تینوں کسی بھی مقابلے سے نہیں ڈرتے۔ جو بھی آگے خطرہ آئے گا، ہم تینوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ بہت خوب، تم تینوں تو سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عقل مند اور بہادر بھی ہو۔ جاؤ، ایک بہت بڑا خزانہ تمہارا منتظر ہے۔ تینوں دوست نقشے کا پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ نقشے کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک اور مقام پر پہنچے جو ان کا دوسرا بڑا مقام تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی ندی تھی۔ ندی کے اوپر ایک پرانا سا پل تھا اور پل کے اوپر ایک بوڑھی عورت ان کا راستہ روکنے لگی۔ رک جاؤ، اگر تم میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو تو ہی میں تمہیں آگے جانے دوں گی۔ اگر جواب غلط دیا تو تم پھر سے پتھر بن جاؤ گے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے ہیں، مگر کوئی بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا، تو بدلے میں وہ سب کے سب پتھر بن گئے۔ اگر تم لوگ اپنا بھلا چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، ورنہ تم تینوں پتھر بن جاؤ گے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا سوال پوچھئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم کسی بھی خطرے سے نہیں ڈرتے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، پھر میں اپنا سوال پوچھتی ہوں۔ اگر جواب غلط ہوا تو پتھر کے بن جاؤ گے۔ کیا سوال ہے؟ تو بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی کبھی آواز نہیں کرتی؟
ٹونی پھر سے سوچتی ہے اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور وہ جواب دیتی ہے، بوڑھی ماں، اس کا جواب ہے خاموشی، کیونکہ وہ صرف خاموشی ہی ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی آواز نہیں کرتی۔ بہت خوب چڑیا، تم تو بہت ہی ہوشیار ہو، تم نے صحیح جواب دیا، تم واقعی بہت سمجھدار ہو۔ ٹھیک ہے، تم تینوں آگے جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا اب آخری مقام تک پہنچ رہے ہو، وہاں ایک بہت ہی خطرناک جیو ہے، وہاں تک پہنچنے میں تمہیں بہت خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا، تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ جی بوڑھی اماں، ہم اپنا خیال رکھیں گے۔ نقشے کے مطابق انہوں نے 2 بڑے مقاموں کو پار کر لیا تھا، اب باری تھی سب سے آخری اور خطرناک موڑ کی۔ اس کے لیے انہیں ایک غار کے اندر جانا تھا۔ جیسے ہی وہ غار پر پہنچے انہیں ایک خطرناک جیو ملا۔ رک جاؤ، تم لوگ ایسے اندر نہیں جا سکتے، اندر جانے کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اگر تمہارا جواب غلط ہوا تو میں تم تینوں کو مار ڈالوں گا، اور اگر تم تینوں کا جواب صحیح ہوا تو تم تینوں سب سے پرانا اور سب سے بڑا خزانہ پا سکو گے۔ تو کیا تم لوگ میرے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، ہم تیار ہیں، تم اپنا سوال پوچھو۔ تو ٹھیک ہے، تو بتاؤ وہ کیا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی روتا ہے، اور اس کے پر نہیں ہے لیکن پھر بھی اڑتا ہے؟ ٹونی کافی دیر سوچتی ہے، سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور وہ مسکراتی ہے۔ ہاں، تمہارے سوال کا جواب ہے بادل، وہ صرف بادل ہی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہوتا ہے، اور اس کے پر بھی نہیں ہے اور پھر بھی اڑتا ہے۔ واہ چڑیا پا، تم تو بہت ہی ہوشیار ہو، آج تک یہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا ہے، تم تینوں واحد ہو جو یہاں تک پہنچے ہو، بہت خوب، جاؤ، اندر ایک بہت بڑا خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔